السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج جو ہم کلاس لینے والے ہیں اور اس کلاس کا جو مین ایم ہے، مین مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ سے روزانہ کے بیسس پہ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ڈیلی اس پر اتنی پریکٹس کریں کہ وہ ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا وہ حصہ بن جائیں، ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ڈیلی ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے اور ہم اسی کو لے کے اپنا حوصلہ بڑھائیں اور آگے زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ وہی آیت ہمارے لیے ہماری موٹیویشن بھی ہوگی، وہی ہماری سپورٹ بھی ہوگی، اور وہی ہمارے مسئلوں کا حل بھی ہوگا، وہی ہمارا فیوچر بھی ہے، وہی ہمارا پاسٹ بھی ہے، وہی ہمارا پریزنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آج ہماری اس کلاس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا ایک لنک اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنائیں، ایک اسٹرانگ کنیکشن بنائیں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، اور قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی میں ہی ہماری پوری زندگی کا ایک گائیڈ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی بہت ساری آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا لنک ہے وہ بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا، ایک لکیر کی طرح ہے جس کی ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف آپ کا اللہ۔ مینس یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ سیدھا سیدھا چلتے ہیں، بالکل ٹریک پہ جب چلتے ہیں، رائٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں، تو آپ کو ہر بات پہ اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن تھوڑا تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ٹریک سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو مین ایم یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملیں، اللہ تعالیٰ کی جنت سے ملیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ سیدھا سیدھا چلنا ہے، آپ لوگوں نے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ یہ میں خود سے نہیں بول رہی، یہ میں سورۃ الانعام کی آیت 153 جو کہ آپ سرچ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گی بھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے، ٹھیک ہے، جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی، اور اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ لیکن سیم بات یہ ہے کہ بس آپ نے سیدھا سیدھا چلنا ہے، دین کے راستے پہ اگر آپ چلتے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا چلتے ہیں، اور اگر آپ ادھر ادھر چلتے ہیں تو وہ راہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے الگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمپل سی اگزامپل یہ ہے سیدھا سیدھا چلنے سے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے آپ ایک لکیر لائن ڈرا کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لائن ڈرا کی تھی، اور پھر ساتھ میں آر پار ایک اور لائنز بھی ڈرا کی تھی، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو سیدھی راستہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور جو دوسری ادھر ادھر کے راستے ہیں یہ ہر راہ پہ آپ کو شیطان ملتا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سیدھا چلنا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا چلنا ہے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھا چلنا ہے۔ اب میں آپ کو بار بار بول رہی ہوں کہ سیدھا چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم اگر سیدھا چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو فیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ادھر چلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کر لیا، ہم نے شیطان کو مان لیا اور شیطان کی بات مان لی اور ہم بھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیدھا چلنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کانشیس ہوں گے، مطلب آپ اویئر ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہو
وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں پسند. تو اس کا مطلب کہ آپ کانشیس میں، آپ اویئر ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بندہ جب جاگ رہا ہوتا ہے تبھی تو وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے نا، وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. جب بندہ سو رہا ہوتا ہے یا تھوڑا سا ڈیزینس فیل کر رہا ہوتا ہے یا اس کو بے ہوشی ہوتی ہے تو وہ سیدھا سیدھا نہیں چل سکتا، وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کانشیسنس اپنے اندر لانی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جاگنا ہے، اویئر ہونا ہے. اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں، متقی، جو تقوی والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو پرہیزگار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پرہیزگار کون ہوتے ہیں، جو کانشیس ہوتے ہیں، جو اویئر ہوتے ہیں. مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیز ہمارے لیے رائٹ ہے اور یہ والی رانگ ہے، اور وہ رائٹ کی طرف جاتے ہیں اور رانگ سے کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو جو بندہ رائٹ اور رانگ ڈیسیجن میں فرق کر سکتا ہے وہی کانشیس ہوتا ہے، اور جو کانشیس ہوتا ہے وہی سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہی سیدھا سیدھا چلتا ہے. بہت مشکل باتیں ہو گئی ہیں کہ سیدھا سیدھا چلنا ہے، کانشیس، رائٹ، یہ سب باتیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو سمپل بات میں آج آپ لوگوں کو صرف اتنا سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے مارننگ میں صبح اٹھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ مارننگ میں صبح اٹھ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے کام میں چلتے ہیں. کوئی بچے اسکول جاتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ مدر کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، یہ سب چیزیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کر آپ نے اپنے دن کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء. یہ آپ کے 5 پارٹس ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، فجر سے ظہر تک کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اویئر رکھنا ہے. پریکٹس کر رہے ہیں نا ہم ابھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، میک شیور کرنا ہے کہ آپ اٹھے ہیں اور آپ اٹھ گئے ہیں، آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اٹھے ہیں فزیکلی تو اٹھے ہیں، مینٹلی بھی آپ چلیں اٹھ گئے ہیں، آپ اپنے اسکول کے کام کریں، لیکن آپ نے اپنی اسپریچول لائف کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہو، اویئر ہو کے، کانشیس ہو کے دیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں پسند. ٹھیک ہے. پلیز اس بات کو تھوڑا سا سوچا کریں. اگر فار ایگزامپل آپ صبح سے فجر سے اٹھتے ہیں، ظہر تک 20 کام کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں کہ ان میں سے 5 کام آپ ایسے کر رہے ہیں جس میں آپ میک شیور ہیں کہ یار یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور آپ اس کو فل شیورٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کریں، اللہ تعالیٰ کو شامل کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو انر پیس ملتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہوتا ہے، اور آپ کو اندر سے ایک خوشی ملتی ہے. اور جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں تو آپ سب سے پہلے یہ سوچا کریں کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ کام بہت بیسٹ ہے اور یہ کام اچھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. تو آپ فیل کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. جیسے آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مدر خوش ہو رہی ہے تو آپ فیل کرتے ہیں مدر کی اسمائل، مدر کی وہ خوشی، ان کا گلے لگانا آپ کو خوشی سے، یہ ساری چیزیں آپ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کی مدر واقعی آپ سے خوش ہو رہی ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کام کریں اور آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو رہے ہیں تو آپ فیل کیا کریں واو اللہ تعالیٰ اب خوش ہو گئے، دیکھیں میں نے اللہ تعالیٰ کو آج خوش کر لیا ہے کام کر کے. اسی طرح لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خوش کرنے کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے بہت سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ آپ ایسا کریں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس رانگ، یہ غلط ہے، اور آپ نے اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا یا اس طرح کچھ نہیں ہوا، تو آپ فیل کیا کریں کہ بی کانشیس آپ غلط ہیں. تو آپ جیسی فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اگر وہ فار ایگزامپل وہ کانشیس ہے، وہ اویئر ہے، وہ جاگ رہا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک کسی نالی میں گرنے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے جو سو رہا ہے یا اس کا دماغ سویا ہوا ہے اور وہ اس کو میں غلط بات پہ گزار رہی ہوں اور وہ اس طرف نالا آیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ اس میں گر جائے گا.
ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب نالی میں گر گیا یا کب وہ گندی جگہ پہ گر گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اویئر ہونا ہے، آپ نے کانشیس ہونا ہے، اپنے مائنڈ کو اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یس میں یہ کام کر رہا ہوں، اب میں نے کر لیا، یہ غلط ہے، میں غلط جگہ پہ گر رہا ہوں. فیل کی دیٹ یو آر فالنگ اپارٹ. ٹھیک ہے نا، یو آر ڈسٹریکٹنگ بائی فرام یور پاتھ. ٹھیک ہے، یہ فیل کیا کریں کہ آپ اپنے پاتھ سے گھر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. تو آپ کو فیل ہو جائے گا، اندر سے آپ کو لگے گا، ایک آواز اللہ تعالیٰ خود دیں گے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے لگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود فیل کرواتے ہیں کہ نو دس از رانگ. فار ایگزامپل، آپ کو بار بار موم کسی چیز سے منع کرتی ہیں کہ یہ کام نہیں کریں، یہ کام غلط ہے، اور آپ جب موم کی پریزنس نہیں ہوتی ہے یا وہ تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں اور آپ کرنے لگتے ہیں، تو آپ کو وہ اندر سے موم کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرا سمپل سی بات یہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی ہے، اور آج میں نے سیدھا سیدھا چل کے جنت کا راستہ لینا ہے. ٹھیک ہے، جب میں شام کو پہنچوں گا، جب میری شام ہوگی یا عشاء کی نماز ہوگی، تو مجھے لگے گا کہ کسی طریقے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو یاد رکھا ہے اور اپنا لاسٹ گھر جنت کو یاد رکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور آپ کتنا سیدھا گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے، آپ اپنے پاتھ پہ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات میں یہاں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں جو رائٹ اور لیفٹ پاتھ پہ گر جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر لگائی تھی اور ایک رائٹ پہ لگائی تھی اور ایک لیفٹ پہ ایسے نا ٹیڑھی ویڑھی لکیر لگائی تھی، لائنز لگائی تھیں، اور پھر بولا تو جو سیدھا راستہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہی مستقیم ہے، اور جو ادھر ادھر راستے ہیں وہ شیطان کے ہیں، اور ہر راستے پہ آپ کو شیطان بلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بندہ کانشیس ہوتا ہے، جو اویئر ہوتا ہے، وہ سیدھا سیدھا چل لیتا ہے، اور جو انکانشیس ہوتا ہے وہ ادھر گر جاتا ہے، وہ ادھر گر جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سیدھے رہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، آپ ادھر گر جائیں گے، آپ ادھر گر جائیں گے. دس از ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے، مومن بھٹکتا بھی ہے، وہ گھرتا بھی ہے، وہ اٹھتا بھی ہے، لیکن فوراً وہ جب گھرتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نو میں غلط جا رہا ہوں. وہ فوراً اپنے آپ کو گائیڈ کر کے دوبارہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر گرتا ہے پھر وہ سیدھے، آپ کوئی بھی کام غلط کر دیں، کچھ بھی ایسا غلط کر دیں، کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ تو اب غلط راستے پہ آ گئے ہیں تو واپس نہیں مڑ سکتے. نو، یو آر آلویز ویلکم بائی اللہ آلمائٹی ٹو ویلکم آن ہز پاتھ. ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپنے راستے پہ ہمیشہ ویلکم کرے گا. آپ دوبارہ آئیں، دوبارہ آئیں، دوبارہ بھٹکیں، دوبارہ آئیں. ٹھیک ہے، ٹریک پر آ جائیں گے. تو جب آپ شام ہوگی، خدا نخواستہ فار ایگزامپل دس از یور لاسٹ ڈے، فار ایگزامپل یہ آپ کا لاسٹ ڈے ہوگا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تو اس بات پہ تھا جو گندا بات تھا، تو میں نے فوراً اپنے آپ کو دل میں بھی بولا تھا کہ میں واپس اس طرف آ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہر بات دل کی، اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا ہوگا. اور اگر آپ کے دل میں یہی تھا کہ آپ واپس اس بات پہ آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ جب ملیں گے تو وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ سے، وہ آپ کو ویلکم کریں گے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر آپ اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی موت ہو جائے، آپ کو موت اس بات پر آ جائے جس بات پہ آپ کو شیطان کا راستہ تھا، جو شیطان کھڑا ہوا تھا، تو آپ کو کون ملے گا وہاں پہ؟ شیطان. اور وہ آپ سے کیا ہوگا آپ کی موت کے بعد؟ وہ کہے گا میں تو اس کو نہیں جانتا، میں نے تو اس کو بلایا تھا، یہ خود آ گیا تھا، میں نے میری تو اس کا تو کام ہے آپ کو غلط جگہ پہ بلانا. لیکن اگر آپ رائٹ پاتھ پہ ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے رائٹ پاتھ پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وارم ویلکم کریں گے اور آپ کے لیے بہت پیارا اجر تیار ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، دوسری بات اس بات کا میں یہ ایک مین بتاتی ہوں. جو انسان اپنے ٹریک پہ رہتا ہے اور جس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میں نے سیدھا رہنا ہے، اپنے گولز، اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دنیاوی سارے کام چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. نو،
جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگیں. ہوم ورک کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگیں. اگر آپ کوئی بھی کام کریں، اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہیلپ مانگیں گے تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا، بہت برکتیں لائے گا، بہت زیادہ آپ کی اس کام کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دے گا. وہ ہوگا تو دنیاوی کام، آپ پیسے ارن کر رہے ہیں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے اتنی برکتیں، اتنی خوشیاں لے کر آئے گا جتنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیدھا رہیں، ٹریک پہ رہیں، اپنے کام سے کام رہیں. جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں نا، جو لوگ اویئر ہوتے ہیں، جو اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر گھرنا نہیں چاہتے نا، وہ دوسرے لوگوں کو کبھی ہارم نہیں کرتے. دوسرے لوگوں کو کبھی وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ دیکھو وہ ایسی گندی کام کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے، دوسرے جو بھی کر رہے ہیں دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں دوسروں کی غلطیوں کو جج نہیں کرتے، بلکہ وہ بس ہر کسی کو اپنے ٹریک پہ لانے کے لیے کوشش کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی غلط کرا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں، ہاں اس کو ایک بار سمجھا دیں، اس کو بتا دیں، لیکن آپ کے لیول تک کا اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے معاملوں میں جو بھی کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، چھوٹا گناہ کر رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، اپنے ٹریک پہ رہنا ہے، سیدھا رہنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، جیسے ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے گریوٹی کے بارے میں، کہ گریوٹی کے بارے میں پڑھا ہے، سن کے بارے میں پڑھا ہے کہ سن کے ارد گرد تمام جو بھی پلینٹس ہیں وہ اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں اور وہ کوئی بھی پلینٹ کسی دوسرے پلینٹ کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، دوسروں کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو، فار ایگزامپل ایک کی گریوٹی دوسری کی گریوٹی کو سٹیبل رکھ رہی ہے، دوسری کی تیسری کو ہیلپ کر رہی ہے. دیکھیے، تو یہ ہیلپ کرتے ہیں سب، لیکن اپنے ہی دائرے میں رہتے ہیں، اپنے ہی کام سے کام رکھتے ہیں، وہ کسی دوسرے چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایون کہ چاند بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ارتھ کے اندر آ کر چیک کر لوں کہ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو چاند بھی اپنے اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہا ہے، اس طرح سے ساری چیزیں اپنے آربٹ میں. تو پلیز آپ جو بھی فجر سے ظہر تک پلاننگ ہے اس میں یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کسی کے بارے میں غلط سوچیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور زیادہ سے زیادہ اسمائل پاس کریں، کیونکہ اسمائل پاس کرنے والا بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ سنت ہے اور بہت اجر لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی اسمائل پاس کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ میں آپ لوگوں کو یہ ٹاسک دیتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور ایسا کریں، جو چیز آپ کو بہت زیادہ ہائی پریورٹی پہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آپ بہت دعائیں کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ 10 منٹ دیں، 10 منٹ یا 5 منٹ گھڑی کے حساب سے. آپ آئیز بن کر کے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دے دی ہے. اللہ تعالیٰ، تو آپ کو اندر سے خوشی ہوگی کہ ہاں واو، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دے دی ہے. اور پھر آپ دعا کریں تو آپ کو وہ خوشی کے ساتھ جو دعا مانگیں گے، آپ کی وہ جو تڑپ ہوگی، وہ ایکسائٹمنٹ لیول ایک بہت زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرے بہت زیادہ یہ کام کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے فرینڈ شپ کرنی تھی، اور وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلا جو آپ لوگوں کو، یہ جو میں نے پیج کھولا ہوا ہے، یہ جسٹ آپ لوگوں کے اوور ویو کے لیے ہے. خیر، آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن آپ میرا وائس ضرور سنیے گا. اچھا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے فرینڈ شپ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی. ہم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے فرینڈ شپ کرنے کے لیے، ہمارا جو مین گول ہے، آپ کسی سے بھی فرینڈ شپ کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھیں گے قرآن میں، پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے سلولی اینڈ گریجولی دوستی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا، یہ کچھ باتیں ہیں قرآن کے انٹروڈکشن کے بارے میں، جو میں آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دوں گی. فی الحال جو میرا مین فوکس ہے وہ آج کی آیت پر ہے، وہ میں بتاتی ہوں.
جب قرآن کا انٹروڈکشن ہے نا، وہ ہم سب سے پہلے قرآن کیا ہے، قرآن نان مسلم کو آپ کیسے انٹروڈیوس کریں گے، یہ ساری باتیں، اور قرآن میں کچھ ایسے پروف آپ لوگ نکالیں گے جو آپ کو واقعی میں جب نان مسلم آپ سے پوچھے تو آپ اس کا جواب دے سکیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن واقعی ایک معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا، اور کیوں نازل کیا اور کب نازل کیا اور اس کا مین پرپس کیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو سورۃ الشعراء کی آیت میں مل جائے گی، جو کہ میں شیئر بھی کر دوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کی ترتیب اور وہ سب چیزیں بھی میں ایک پیج فارم میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گی، وہ آپ کو یاد کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کا سب سے جو مین لیسن ہے وہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ میں پہلے سوال یہ کرتی ہوں کہ بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں شیطان حصہ نہ لے اور ہم اللہ کے نام سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اب جس سے ہم دوستی کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہم نے آخرت میں ملنا ہے اور جس کے راستے پہ ہم ٹریک پہ چل رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ وائی؟ ہم کسی اور کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ہم ہر کام میں اللہ کا ہی نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد کرے، وہ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائے۔ وہی کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اس کام میں پوری طرح شامل ہو، ہماری مدد کرے۔ اور آپ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پہلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، جس کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، وہ برکت لاتا ہے، خیر لاتا ہے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ وہ کام آپ کو پورا ہو جائے، جو بھی کام ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کے لیے بہت ساری خیر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کام، لیکن اس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کا نام لیا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، لیکن ہم بہت بے صبر ہیں، ہم صبر نہیں کرتے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اگر ہمیں فائدہ ہے، بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نقصان بھی ہوا ہے تو وہ نقصان خیر لے کے ضرور آئے گا، یہ گمان آپ کا ہونا بس بات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر تو شروع کر رہے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کر رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اور ہماری ایک پکار پر وہ ہمارے سامنے حاضر بھی ہو جائے گا، اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ کام شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کام کو ویسا ہی کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل یہ تو غلط بات ہوئی نا کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اور تم ہماری ہیلپ کرنا، ہم تمہارا نام لے کر شروع کریں، فار ایگزامپل ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل آمنہ کا نام لے کر میں نے بلایا اور آمنہ کو میں نے ساتھ کھڑا کر دیا، اور میں بھول گئی کہ آمنہ بھی کوئی چیز ہے، ہم نے اس کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں لی، اس سے کوئی ہیلپ ہی نہیں لی، نہ ہی اس کو اگنور کیا ہے، تو ہمارا وہ کام کیسے خیر اور برکت لے کر آئے گا؟ پھر آمنہ کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو آمنہ ہیلپ کرے گی؟ نو۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے، وہ پھر بھی ہماری مدد کرتا ہے، وہ پھر بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن ہمیں پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کا نام ہم لے رہے ہیں وہ بہت بابرکت ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کام کو ہم نے بہترین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
فار ایگزامپل اب یہاں تک تو میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کام میں، جو بھی پرابلمز ہوں گی ہمیں ہیلپ مدد یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے جو بھی کام آپ کریں اس میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم بسم اللہ پڑھیں اللہ کے نام سے، اور ساتھ میں اس کی 2 صفات کا ذکر کر رہے ہیں، ایک رحمان اور الرحمن اور الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے سفر میں نکلیں گے تو ہم 2 چیزیں دیکھیں گے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہیں، کیا ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کس کس صفات کے حامل ہیں، اور ہمیں ان صفات میں اپنی تمام پرابلمس کا سلوشن بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم اس لیے اس طرح پھر ہماری اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے دوستی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہماری ساری پرابلم سولو ہو جائے گی، کیونکہ دوست تو الحمدللہ سوری، تو دوست تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی دوستی ہو جائے گی آپ سے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی لائف کیسے بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آیت پڑھے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم کے بارے میں تو ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے پریکٹس یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے، اور آپ نے کانشیسنس کے بارے میں سوچنا ہے کہ آپ نے ٹریک پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سنت بتا دوں گی آپ کو، گروپ میں شیئر کر دوں گی، وہ سنت پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں ساتھ آپ نے ایک سنت پر عمل ڈیلی کیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ایک ہے وہ یہ ہے کہ اسمائل پاس کریں، خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو سوچیں، اچھا گمان رکھیں، اور سیدھا ٹریک پہ رہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بھٹک جائیں گے، لیکن پھر بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ کے آگے جائیں اور آگے اپنی لائف کو سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی مجھے یاد رکھتا ہے میں اس کو یاد رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ دوسرا سنت بھی میں نے بتا دی۔ تیسرا پوائنٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں کہ فجر سے ظہر تک آپ 10 بار درود شریف ضرور پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے، میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، اور ان کی بھوکے بھی رہتے تھے، تو ہمیں تو تھوڑا بہت تو ان کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہیں کریں، ہم ان کی ایک سنت کو فالو کریں، اور فجر سے ظہر تک ہم ان پر 10 بار درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ کل آج تک کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ کل پھر ہم 30 منٹس کی ایک کلاس لیں گے، اور اس میں ہم الرحمن اور رحیم کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کریں گے، اور ایک سنت اور ایک لیکچر کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔